پاکستان کے اندر بلکہ مختلف جگہ پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں سے شرک کی بدبو آتی ہے، اور ایک نئے کام کا آغاز لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم دائرہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں۔ مثلا جھنگ کے اندر جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ان کے سامنے ایک بیری کا درخت ہے، لوگ وہاں سجدے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اس درخت پر ڈاکے باندھ رہے ہوتے ہیں اور اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں، اس درخت سے منتیں مار رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں علماء اکرام خاموش ہے۔ ایسے ہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آپ چلے جائے تو وہاں پہ ایک بیری کا درخت ہے۔ مختلف مزارات پر آپ کسی جگہ پہ کوئی درخت ہے، کسی جگہ پہ کوئی درخت ہے۔ اب اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے اس چیز کو بھی ذکر کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگوں کا وسیلہ تو جائز ہے، لیکن اب وہاں پر درختوں کا وسیلہ بھی دیا جا رہا ہے، وہاں پر ان کی مرغیوں کا وسیلہ دیا جا رہا ہے، ان کے گھوڑوں کا وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے خود ایجاد کر لی ہیں اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ بہت ساری ہمارے اندر ہندوؤں کی رسمیں آ گئی، دھاگا باندھ لینا، کڑا ڈال لینا، اور بہت سارے ہم نے وہ سکھوں والی رسموں کو اپنایا ہوا ہے، بہت سارے ہندوؤں والی، عیسائیوں والی، یہودیوں والی رسموں کو۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسلام پہ چلنا ہے، اور اسلام پہ چلتے ہوئے کوئی بھی چیز آپ کے اللہ اور آپ کے درمیان کوئی چیز آتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کسی مولوی کے کہنے پہ نہیں، یا میں کہہ رہا ہوں تو آپ چھوڑ دیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر آپ کو شرک کی بدبو آتی ہو وہ آپ جگہ کو چھوڑ دیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم سارے اڈوں کو، علماء کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ مزارات پہ جائیں۔ اب میں نے بہت سارے ایسے مزارات، بہت ساری جگہ ایسی بھی دیکھی ہیں جہاں پہ وہ ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں، بھی شفا مل جاتی ہے۔ عجیب ماجرا، لوگوں کو عقل اور شعور ابھی تک نہیں آیا۔ فاسٹ دور کے اندر بھی لوگ چاند پہ چلے گئے، ہم اپنے رب کی پہچان بھی ابھی تک نہیں کر سکے، ہم تلاش ہی نہیں کر سکے، ہم رسول اللہ کے فرمانوں کو ابھی تک نہیں پڑھ سکے، ہم ابھی تک اس طرف نہیں آئے۔ ہمیں جو چیزیں سیکھنی چاہیے تھی، جو بتانی چاہیے تھی، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر غیر مسلم ہم پہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ تو کام ہمارے مذہب کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے تو یہ کام پہ پیسے دیتے ہیں کہ شابہ لوگوں کو کہ اس طرف آ جاؤ، خدا کا خوف کرے۔ اصل دین کو چھوڑ کر، پہلی تو بات یہ ہے کہ علماء اصل دین ہم تک پہنچاتے نہیں، دین ہم تک اصل پہنچنا چاہیے۔ ہمیں جھگڑوں میں ڈالا ہوا ہے اور غیر مسلم اپنا کام اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم سیاستدانوں کے اندر، سائنسدانوں کے اندر بھی لوگوں کو پڑھے تھے، مسلمانوں کے نام فرسٹ لسٹ پہ تھے، لیکن آج کل مسلمان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کسی اور طرف چلے گئے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے طریقے کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کے طریقے کو ہم چھوڑ دیا۔ ہم نے جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ہم اس مشن سے ہٹ چکے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی درخت کے نیچے سے گزرنے کی اجازت دی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی یا کسی جگہ پر ایسا ہوتا تھا؟ ہم نے بزرگ چلے گئے، ان کی تعلیمات کو کبھی نہیں ہم نے شیئر کیا،
لوگوں کو کبھی نہیں بتایا کہ ان کی تعلیمات یہ تھی، وہ کتنا پڑھے تھے، انہوں نے دین کا کام کتنا کیا، مسلمان کتنے کیے، اور یہ ان کا سلسلہ کیا تھا۔ ہم کرامتوں پہ اور ساری کثرت کے ساتھ کرامتیں جھوٹی ہم بیان کرتے، اور علماء کی ڈیوٹی لگائی شابہ، اور اہل سنت کے جتنے علماء ہیں وہ بزرگوں کی کرامتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری چیزیں غلط بیان کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کرامتیں تھی جو ہم بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کرامتوں سے ہی دین پھیلنا تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ نہ جاتے، پھر بدر کے اتنے میل کی مسافت نہ کرتے، کبھی کس غزوات میں جا رہے۔ یہ ساری چیزوں کا مشن، سارے لوگوں کا، غیر مسلم کا مشن ایک ہی ہے، ان کو اور کاموں پہ لگاؤ۔ جہاد بھی ان کے اندر سے نکال دو، اسلام ان کے اندر سے نکال دو۔ یہ کچھ دن پہلے ایک غیر مسلم یہودی نے پاکستان کا دورہ کیا، اور ان کا عالم تھا، اور یہودیوں کو وہ جا کے کہنے لگا کہ ایک انٹرویو میں نے سنا اس کا، وہ کہنے لگا کہ پاکستان کے اندر تو مجھے کوئی دین نظر نہیں آیا۔ ہاں، کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو دین کو زندہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے، پر نقلی پیروں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا کہ دین کا بیڑا غرق ہو جائے۔ بیڑا غرق کرنے میں انہوں نے سب سے پہلا کردار یہ نقلی پیروں کا ہے۔ انہوں نے اسلام کے نام پہ پیسہ تو اکٹھا کیا، لوگوں کی جیبیں تو کاٹ لی، لیکن ایک آنے کا بھی دین کو فائدہ نہیں دیا، ایک ذرہ بھر بھی۔ کس خانقاہ نے قرآن پاک کیا آگے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور قرآن پاک چھپا کر اپنی خانقاہوں میں رکھے، اور پورے قرآن پاک کے ترجمے اور قرآن پاک کو کتنے کتنے لوگوں بس اپنی جیبوں کو بھر لیا، اپنے آستانوں کو، اور خوبصورت بنا لیا۔ کوئی ادارہ نہیں بنایا، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی تعلیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا جا رہا، حافظ نہیں بنائے جا رہے۔ کتنی خانقاہیں ہیں۔ بہرحال خدا را، یہ درختوں کو نیاز دینا، درختوں کو سجدے کرنے، درختوں پہ ڈاکے باندھنے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر اس پر عمل بھی کیا کریں، اور ہدایت اللہ عطا فرمائے ہم سب کو، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔